السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اور لائے ہیں نئے سوالات۔ آپ اسی طرح ہم سے سوالات کرتے رہیں اور ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات کمنٹس واٹس ایپ نمبر پر بھیجتے رہیں اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں ایک بار پھر موجود ہے حضرت مولانا سید زہیب علی شاہ بخاری صاحب۔ مولانا صاحب، پہلا سوال منیر بھائی نے پوچھا ہے، روزے میں غسل واجب ہو جائے تو کیا کریں؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ منیر بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر رمضان یعنی روزے کے دوران اگر غسل واجب ہو جائے تو کس طرح غسل کیا جائے۔ تو وہی طریقہ ہے، لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ غڑغڑا کرنا اور ناک میں پانی اوپر تک پہنچانا یہ جو ہے نا فرائض میں سے ہے، لیکن یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ صرف احتیاطاً ہے۔ اصل غسل کے 3 فرائض ہیں: منہ میں پانی ڈالنا، ناک کو گیلا کرنا یعنی ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن کو گیلا کرنا۔ تو اسی طرح غسل کرنا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح عام دن میں غسل کرنا ہے، اسی رمضان میں بھی ایسا ہی غسل کرنا ہے، لیکن غڑغڑے نہیں کرنے اور ناک میں پانی اوپر تک نہیں پہنچانا۔ شکریہ۔ سوال نعیم اللہ بھائی نے پوچھا ہے، شادی میں دلہن کے ساتھ قرآن دینا کیسے؟ اکثر جگہوں پہ یہ رواج ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کے ساتھ قرآن مجید اکثر سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں یا ادھر ہی۔ تو قرآن مجید دینا تو اچھی بات ہے کہ ادھر قرآن مجید کی تلاوت کرے گی تو چلو اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ جو رسم رواج بنی ہوئی ہے کہ قرآن مجید باقاعدہ ان کے ساتھ جاتا ہے اور اسی وقت بارات کے وقت سر پہ رکھا جاتا ہے، تو یہ رسم و رواج ہے۔ تو رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید کسی کو ہدیہ کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن رسم و رواج سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 3 عزیر بھائی نے پوچھا ہے، 4 رکعت تراویح ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ 4 رکعت تراویح ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں۔ جی جناب، 4 رکعت تراویح بھی پڑھنا ایک سلام سے جائز ہے اور 2 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ عورتیں اگر 4 رکعت پڑھیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ تو تراویح نفل ہے تو نفل 8 رکعت بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو عورتیں اگر سہولت کے لیے 4 یا 8 رکعت پڑھتی ہیں ایک سلام کے ساتھ تو ان کے لیے جائز ہیں۔ مردوں کے لیے بھی جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ اور بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ نمبر 4 راشد بھائی نے پوچھا ہے، عطر یا پرفیوم سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ راشد بھائی نے پوچھا ہے کہ عطر لگانے یا پرفیوم یعنی اسپرے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ہر قسم کی خوشبو ہو، عطر ہو، پرفیوم ہو، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر باقاعدہ سونگھی جائے ناک میں تو تب بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جزاک اللہ۔ نعیم بھائی نے پوچھا ہے، حالت حیض میں عورت تلاوت یا ذکر کر سکتی ہے؟ نعیم بھائی نے پوچھا ہے کہ حالت حیض میں عورت تلاوت یا ذکر اذکار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو اگر عورت حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو یا مرد عورت حالت جنابت میں ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ان کو بغیر کپڑے کے چھونا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے، تو نہیں کر سکتی۔ البتہ وہ طالبات یا وہ عورتیں جو پڑھاتی ہیں، متعلم اور معلم دونوں، ان کے لیے اگر یہ حالت حیض میں ہیں اور پڑھا رہی ہیں تو آیات کو آدھا آدھا پڑھنا چاہیے، درمیان میں سانس لینی چاہیے کہ آیات پوری نہ پڑھی جائے۔ اور ذکر اور اذکار کرنا حالت حیض، حالت نفاس، حالت جنابت میں جائز ہے۔ درود شریف پڑھنا ہو گیا، استغفار پڑھنا، قرآن مجید کی جو دعائیں دعا کی نیت پہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی نیت پہ نہیں پڑھیں گے، دعا کی نیت پہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ عرفان اللہ بھائی نے پوچھا ہے، اگر موبائل میں تصویر سامنے ہو اور موبائل جیب میں ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اصل موبائل آج کل ہر کسی کے پاس ہے اور اس میں تصاویر بھی ہوتی ہیں، اس میں ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، تو اس میں تو اختلاف بہت زیادہ ہے کہ تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ تصویر اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے جس کے بارے میں ممانعت نازل ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر تصویر یا ویڈیوز موبائل میں ہوں اور وہ موبائل جیب میں ہو تو اس وجہ سے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔
سوال نمبر 7 ارشد بھائی نے پوچھا ہے صلاۃ تسبیح میں ہر رکعت ثنا سے شروع ہوتی ہے یا سورہ فاتحہ سے؟ ارشد بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ صلاۃ تسبیح جو نماز ہے لوگ پڑھتے ہیں، بہت اچھی اور بہت ثواب والی نماز ہے، اس کی ہر رکعت کو آیا ہم ثنا یعنی سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، یعنی عام نماز کی طرح پہلی رکعت میں سبحانہ پڑھیں گے اور باقی رکعت بسم اللہ سے؟ تو جناب یہ بھی نفل کے حکم میں ہے، جس طرح عام نماز ہم پڑھتے ہیں پہلی رکعت ثنا سے شروع کرتے ہیں اور باقی جو رکعتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں، تو صلاۃ تسبیح نماز بھی اسی طرح شروع کرنی ہے جی۔ جزاک اللہ۔ نعمان بھائی نے پوچھا ہے نسوار اگر جیب میں ہو تو نماز ہوتی ہے؟ نعمان بھائی نے پوچھا ہے کہ نسوار اگر جیب میں ہو تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ہمارے پٹھان بھائی تو نسوار زیادہ استعمال کرتے ہیں، آج کل تو اکثر لوگ کرتے ہیں، باہر ملکوں میں بھی ہوتی ہے۔ نسوار اصل ناپاک نہیں ہے، پلیت نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ حکم جو اس کا ہے معمولی نشہ، تو اس وجہ سے مکروہ علماء نے لکھی ہے، اور اس وجہ سے اگر جیب میں ہو نسوار تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ نسوار آدمی گھر میں یا باہر چھوڑ کے آئے پھر مسجد میں آئے۔ جزاک اللہ۔ امان اللہ بھائی نے پوچھا ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ امان اللہ نے بہت زبردست سوال پوچھا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چھوٹی موٹی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی بعض چیزیں بتا دوں گا۔ روزہ توڑنے والی چیزیں دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آتا۔ پہلی وہ چیزیں جن سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے، وہ تین قسم کی چیزیں ہیں۔ پہلا، روزہ دار مرد ہو یا عورت دن کی حالت میں یعنی روزے کی حالت میں دن کے وقت قصدن کچھ کھا لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پہ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر کچھ پی لے دن کے وقت روزے کی حالت میں مرد ہو یا عورت کچھ پی لے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر مرد کسی عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے دن کے وقت اور اس کو پتہ ہو قصدن تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پہ کفارہ بھی ہوگا، عورت اور مرد دونوں پہ کفارہ ہوگا۔ اور وہ چیزیں جن سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے کفارہ لازم نہیں آتا، پہلی چیز یہ ہے ناک میں اگر دوائی یا پانی وغیرہ ڈالا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسری چیز کان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پانی کے کان میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اگر دن کے وقت مرد اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے اور اس وقت اس کو انزال ہو جائے تو اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ایک آدمی وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے اور منہ میں پانی ڈالا اور اس کی غلطی سے پانی نگل گیا اور روزہ اس کو یاد ہے کہ میں روزہ اور پانی نگل گیا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر قے کا جو مسئلہ ہے تو قے میں دو قسم ہیں، ایک قے وہ ہے جو خود بخود آپ کو آ جائے، کسی وجہ سے آپ کو آ جائے تو اس کے اگر منہ بھر کے ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، سارا دن ہو، اسے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ نے قصدن آپ کے عمل کی وجہ سے قے آپ کو آ گئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کر ہے، اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ۔ نمبر 10 محمد شاہ بھائی نے پوچھا ہے دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ نے پوچھا ہے کہ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو یعنی وتر نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اگر یاد نہ ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دعائے قنوت کو یاد کریں، کیونکہ اس کا پڑھنا افضل ہے اور بہتر ہے اور یہی لوگ پڑھتے آئے ہیں۔ تو دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، لازماً یاد کر لیں۔ اور جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک علماء نے لکھا ہے، جیسے تحفۃ العلمئی میں لکھا ہے، ترمذی شریف کی شرح ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی اگر یاد نہ ہو تو پھر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سوال نمبر 11 عبداللہ بھائی نے پوچھا ہے حاملہ عورت اور بچے کو دودھ دینے والی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے؟ حاملہ عورت اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت، ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ اگر حاملہ عورت کو اپنے بچے کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو وہ روزہ توڑ سکتی ہے اور روزہ نہ رکھے، لیکن عام حالت میں اگر مرضعہ عورت ہے دودھ پلانے والی اور اس کا دودھ ہے، اس کو تکلیف نہیں ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گی۔
اسی طرح اگر حاملہ عورت ہے اور اس کے بچے کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور عورت کو بھی تکلیف نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے گی۔ البتہ اگر مرضعہ عورت ہے اور اس کا دودھ بالکل نہیں آتا دن میں، کیونکہ بھوک کی وجہ سے بالکل، اور بچہ دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا بھی نہیں کھا سکتا، چھوٹا ہے، تو اس عورت کے لیے روزہ نہیں رکھنا یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح جو مرضعہ حاملہ عورت ہے، اس کا بھی اگر بچہ ضائع ہونے کا ڈر ہو تو وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔